دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ, بٹ ہی واز ناٹ فیئرفل ایٹ آل. اوکے, ان کو وہاں سکون تھا, وہ وہاں پہ بھی اپنا پرپز اچیو کر رہے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور اسپرچویلٹی نے ان کا وہ خوف ختم کیا ہوتا جو ہم لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میرا فیوچر کیا ہے, میرا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے فلانی چیز کا, رائٹ. اور حزن, غم آئے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے. دین پریکٹس کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا, بالکل آئے گا, لیکن گریف کی سٹیٹ یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا, مستقل پریشان رہنا, اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم ہینڈل کر لو گے, تمہیں سکینت ملے گی, سکون ملے گا. اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم کمپوز رہو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے, صبر کرو گے, اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے, صبر کا بہت زیادہ. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو مین کازز ہیں, 2 مین کازز. پھر ہم نے اسمالر کازز ذکر کی. دیکھیں, یا ہمیں رزق کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ریلیشن شپس کی طرف سے پریشانی آ رہی, لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے. میں آپ کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. امام شافعی کا قول ہے غالباً, یا امام احمد بن حنبل کا, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ہمارے کبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے, اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے, اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں, اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں. اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے, تو اللہ رب العالمین سے اپنے افیئرس کو میں ٹھیک کر لوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے ناراض ہونے لگے, خفا ہونے لگے ہیں, آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, تو دس از ہائی ٹائم اے ریمائنڈر فرام اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ. جب تم استغفار کرو گے, اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو بیسٹ کرو گے, قائم کرو گے, تو وائی ناٹ, اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لیے. تقوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے, یقین کیجیے, لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے. لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام جو ہے ایک ظاہر ہی واز اے بلیک حبشی جنہیں کہا جاتا ہے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما, وہ شکل و صورت نہیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی, سورہ لقمان. اوکے, اس کا نام سورہ لقمان ہے, اور وہ نبی بھی نہیں تھے. کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا, ان کو پریز کیا؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام واز اے وردی پرسن. لقمان علیہ السلام نے اپنی ورتھ کیسے بنائی؟ لقمان علیہ السلام کی ورتھ اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں, کم کھانا, کم سونا, کم پینا. گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چانسز کم ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھنسے گا, رائٹ. زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کم بولو, کم کھاؤ, رائٹ, کم سو. یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں, وزڈم لے کے آتی ہیں, انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کم کھائے گا اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا. جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح انسان جب ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے, اسپیشلی غصے میں. اپنے غصے پہ قابو رکھیں, خدا کے لیے غصے پہ قابو رکھیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ Allah's messenger advised me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. Right. اسی طرح جو اللہ کے نبی سے کوئی ایڈوائز لینے آتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈوائز کرتے تھے اس کے پرابلم کے مطابق, جو بھی انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے میں یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہے, اس کے مطابق ایڈوائز کرتے تھے. تو زبان کم سے کم استعمال کیجئے, زبان بہت دیکھ کے استعمال کیجئے, جب بولیں اچھا بولیں, سافٹ طبیعت اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سافٹنس کے بارے میں کتنی حدیث ہم کو ملیں گی, نرمی کے بارے میں کتنی ہمیں حدیث ملیں گی, لیکن نرمی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. جو بندہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گیا ہے, ہر وقت کڑنے والی باتیں کرتا ہے, ہر وقت اس کے زبان پہ شکایت ہے, ہر وقت وہ بیچارہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آپ اس سے بات کرو اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ یو نو سم ٹائمز پیپل ایکٹ لائک دیٹ, اور انسان پہ وہ فیز آ جاتا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسپرچویلٹی, روحانیت میں لے کار ہے. قلب پہ کام کرنا پڑے گا. جس کا قلب سافٹ ہو گیا, جس کا ہارٹ سافٹ ہو گیا, تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے, اور وہ شخص پھر انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ چلتی پھرتی نعمت ہو جاتی ہے وہ شخص. لیکن قلب کو سافٹ کرنے کے لیے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا قلب سخت ہو رہا ہے, میرا دل سخت ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. دیکھیں گیورز بنیں, گیورز. اوکے, جو بندہ ہر وقت گیجٹس میں گھسا ہوا ہے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی سیریز چل رہی ہے, کیا ٹی وی سیریز اور موویز اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹ اور یہ واٹس ایپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ سارا یہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور اون سیلف. اوکے, آپ ڈوپ لے رہے ہیں, آپ لیتے جائیں گے, کیا ہوگا؟ آپ سیلفش بن جائیں گے, آپ کسی کا سوچیں گے نہیں. آل یو ول تھنک اباؤٹ از یور سیلف. اور آپ کا مٹیریل اسپیکٹ جو ہے وہ پھولتا جائے گا, پلتا جائے گا, لیکن آپ کی روح اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی. رائٹ, جب روح کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی تو پھر تذبذب کا شکار رہنا, پھر ہر وقت پریشان رہنا, پھر جو ہے وہ کہاں کسی کے لیے ہم سوچ پائیں گے. تو اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اور اگر میرا آپ مشورہ مانیں تو ماہانہ کسی یتیم بچے کو کچھ نہ کچھ دیا کریں. آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے, یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ. دوسرا, مسکین کو کھانا کھلائیں. کوئی ایسا ڈے رکھیں جب آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں. یہ ویسے ہی کوئی ایک دن نکالیں جی, اور اس میں لیٹ سے 10 بریانی آپ نے لے لی. 100 روپے کی بریانی آتی ہے, 150 کی بریانی آتی ہے, آپ نے 10 بریانیاں لے لی اور آپ نے وہ بریانیاں رینڈملی, مثال کے طور میں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی رکشے والا کھڑا ہے اس کو دے دی, یا کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دی. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا, یہ روح آپ کی اسی طرح گرو کرے گی. پریکٹیکل اگر آپ کو سولوشن چاہیے تو یہ رائٹ ہیئر پریکٹیکل سولوشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنازے ایسے ٹریجرز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو یہ ہے کچھ پریکٹیکل میتھڈز اپنے دل پہ کام کرنے کے لیے, اسپرچولیٹی پہ کام کرنے کے لیے. رائٹ, اور اسپرچول کنٹینٹمنٹ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا ہے اور پانی ہے. سوری, وہ بیچ میں آئی تھنک کچھ ڈسکنیکشن آ گئی تھی. اوکے, انسان, میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے, اتنا ہی ضروری, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے. روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے, اس کے لیے قرآن مجید ہے, اس کے لیے بہت سی ایسے میکنزمز ہیں جن میں گیونگ کا ایسپیکٹ ہے, ناٹ اونلی ٹیکنگ کا ایسپیکٹ ہے. گیونگ کا ایسپیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دینا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا. رائٹ, رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سیٹرڈے یا سنڈے والے دن آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لوگ سینما بھی جا سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے لیے کسی شاپنگ مال میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیسی کرنی چاہیے, لیکن وہی دن آپ لوگ رشتہ داروں کے لیے نکال سکتے ہیں, رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں, ان کو کچھ دین کی بات بتانے جا سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنے جا سکتے ہیں, ان سے حال چال پوچھنے جا سکتے ہیں. دس از ناؤ یو آر گیونگ. آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی, آپ کو گاڑی چلا کے جانی پڑے گی, آپ کا پیٹرول لگے گا, آپ کو وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. رائٹ, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روح گرو کرے گی, آپ کی روح کو سکینت ملے گی, سکون ملے گا, اینڈ یو ول سی آپ میں کتنی آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئیں گے. آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں, خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں, کیونکہ اسپرچولیٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے. اگین آئی کلیریفائی, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یوز ہی نہ کریں, لیکن ان چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے, آپ بہت زیادہ انگلف ہو جائیں گے ان چیزوں میں, تو پھر آپ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں ہی بند رہیں گے. ایون جب آپ باہر بھی ہوں گے آپ فوکس نہیں ہوں گے, ہر وقت آپ کے ذہن پہ وہی چیز سوار ہوگی جس میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اسپرچل کنٹینٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن مجید سے رکھے, انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے, اور انسان نمازوں کے ساتھ بہت ریگولر ہو جائے. رائٹ, نمازیں اتنا زبردست میکنزم ہے اسپرچل گرومنگ کا کہ میں آئی وش کہ اس پہ میں 2-3 گھنٹے آپ سے بات کروں کہ نماز کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, کہ اللہ نے ہمیں نماز کا میکنزم دیا. جو شخص نماز پڑھے گا اور بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پڑھے گا, ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا لائف میں, دوسرا وہ سست کبھی نہیں ہوگا. جو بندہ 5 وقت اٹھ کے وضو کر رہا ہے, نماز اس کو اٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے, اس کو کمفرٹ زون میں نہیں بٹھا رہی. یہ سارے پبلک سپیکرز کہتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلو, تو نماز آپ کو کمفرٹ زون سے تو نکال رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے ایک جگہ جا کے, تم یہاں پہ کام کرنے آئے ہو, ایکٹیو رہو. وضو آپ کو ایکٹیو کرتا ہے, آپ ایکٹیو ہو کے مسجد تک جاتے ہیں, وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, جا کے آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, اسپرچل ریلم سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں اس سے روح گرو کرے گی, کیوں نہیں انسان جو ہے وہ اسپرچلی بہت زیادہ گرو کرے گا. رائٹ, تو بہت سی ایسی باتیں ہیں, لیکن کرکس یہی ہے برادرز اینڈ سسٹرز کہ ہم سب کو نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم سب غور سے بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں. وی
analyze our lives کہ ہماری لائف میں جو پرابلمس چل رہے ہیں کہیں ہم اکیلے ہی تو ان کو سالو نہیں کر رہے؟ پہلا سوال، کہیں ہم اکیلے ہی تو نہیں لگے ہوئے ان پرابلمس کو ڈیل کرنے میں؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔